حال ہی میں میری زندگی میں بھی کچھ ایسی ہی پریشانیاں آئی جب آج میں نے سوچا کہ آخر میں نے اپنی مشکلوں میں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جس کو سن کر آپ سب کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ کبھی کبھی ہماری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے، ہمیں اتنی ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک کے بعد ایک پریشانی آتی ہی چلی جاتی ہے۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر اب ہم کیا کریں۔ سچ کہوں تو ہم اس ٹائم اللہ سے مانگنا بھول جاتے ہیں، اور جب کچھ دنوں کے بعد وہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تب ہم اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ کیا ہم نے تکلیف آتے ہی اللہ کو یاد کیا، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، کیا ہم نے اللہ پر توکل رکھا، کیا ہم نے اس پر بھروسہ کیا، کیا ہم نے اس ٹائم اپنے آپ سے کہا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اس ٹائم سچ میں ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتانی چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارے اتنے مشکل دن آ جاتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے سارے دروازے بند دکھائی دینے لگتے ہیں، اور لگنے لگتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی نہیں ہے ہماری مدد کرنے والا۔ لیکن ایسے وقت میں ہمارا خیال ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے صرف اللہ پر۔ بے شک اللہ تو ہے، ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ لیکن جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے تب ہم اس حالت میں خود کو کوسنے لگتے ہیں۔ حال ہی میں میری زندگی میں بھی کچھ ایسی ہی پریشانیاں آئی، لیکن جب آج میں نے سوچا کہ آخر میں نے اپنی مشکلوں میں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگا۔ جب ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تب ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے، اور اسی لیے ہماری زندگی میں پریشانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، مشکلیں بھی آئیں گی، اور ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ زندگی میں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، اور اس ٹائم ہم اندر سے پوری طرح ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب ہم بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں تب ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آخر ہم نے اللہ سے رجوع کیوں نہیں کیا، ہم اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹے۔ کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں پوری طرح سے دل سے صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے بولنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اب میں پوری طرح سے تھک چکا ہوں، مجھے کوئی نیک راستہ دکھا۔ بے شک تکلیفیں تو ہمارے ہر نبی کی زندگی میں آئی ہیں، ہمارے پیارے نبیوں نے بھی کتنی ساری تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، لیکن جس قدر اس زندگی میں آپ کو تکلیفیں مل رہی ہیں اتنے ہی آپ کے درجے اور بلند ہو جاتے ہیں، اتنا ہی آپ کا مرتبہ اللہ کی نظر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اگر انسان اللہ پر اس طرح سے توکل رکھے جیسے کہ پرندے رکھتے ہیں تو پرندوں کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق عطا کرے گا۔ وہ بیچارے بھی صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس پیٹ بھر کر ہی اپنے گھونسلوں پر لوٹتے ہیں۔ پھر معاملہ چاہے کیسا بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، ہمیں ٹینشن ہر وقت لگی رہتی ہے۔ لیکن آپ کو اگر واقعہ یاد ہو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھو کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ پھر فرشتے نے کہا کہ نہیں، میں خود اپنی مرضی سے آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے تو آپ چلے جائیے، کیونکہ مجھے تو صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، یہ بات بتاتے ہوئے سچ میں بڑی عام سی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس جگہ خود اپنے آپ کو
رکھ کر دیکھیں، امیجن کریں، تب سمجھ آئے گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت کیا کیفیت رہی ہوگی۔ لیکن اس وقت میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسب اللہ والوکیل، بے شک اللہ بہتر کرنے والا ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے اب نوازا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑاؤ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ کر واپس آنے لگے تو ان کی بیوی ہاجرہ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے کہا، حسب اللہ و وکیل، بس میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ سچ میں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ جب کوئی مشکل یا کوئی پریشانی آ پڑتی تھی تب اسی وظیفے کی برکت سے تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ اسی لیے جب ہمارے پاس بھی، ہمارے ساتھ بھی کوئی کتنی بھی بڑی مشکل پریشانی کیوں نہ ہو، ہمیں اس وظیفے کو 1000 بار پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہم آخری تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر ہاتھ پھیلا کر اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرا یہ مقصد ہے، میرے اس مقصد کو، میری اس دعا کو قبول کرے۔ اور انشاءاللہ یہ عمل آپ کو 7 دنوں تک کرنا ہے، اور یقیناً اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دعا اللہ قبول کر لے گا، اور اللہ نہ صرف آپ کی دعا کو قبول کرے گا بلکہ آپ کو ایک روحانی سکون بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ کیا آپ نے کبھی اپنی لائف میں اس وظیفے کو استعمال کیا ہے۔ اگر استعمال نہیں کیا تو انشاءاللہ آپ اگر کسی پریشانی میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، تو آپ اس وظیفے کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر پریشانی، ہر تکلیف کو دور کرے، آپ سب کی ہر جائز دعا کو قبول کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔